الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور محرم الحرام کے ساتھ جہاں اور بہت سی باتیں منسوب ہیں، وہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ لوگوں میں یہ بات عام ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں بیوی کے پاس نہیں جانا چاہیے، یعنی بیوی سے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ حرمت والا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا محرم میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کی جا سکتی ہے یا نہیں، یعنی بیوی کے ساتھ ہم بستری جائز ہے یا نہیں؟ اس کو ہمیں قرآن اور حدیث کے ترازو میں دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر اس بات پر یقین نہیں کر لینا چاہیے کہ جو ہمارے معاشرے میں مشہور کر دی گئی ہو۔ محرم میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے یا ناجائز، اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا جائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ اللہ پاک نے انسان کے بشری تقاضوں کے پیش نظر مردوں کو عورتوں کے ساتھ نکاح کا حکم دیا، اور نکاح ایک ایسا حکم ہے کہ جس میں مرد اور عورت کا آپس میں ملنا جائز ہوتا ہے، جبکہ بغیر نکاح کے مرد اور عورت کا آپس میں ملنے کو ناجائز اور حرام قرار دیا گیا۔ جبکہ مرد اور عورت نکاح کے ذریعے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، تو ان کے آپس میں ملنے اور ہم بستری کرنے کو اسلام نے جائز کر دیا۔ تو اب مرد کا عورت کے ساتھ پورے سال ملنے میں کوئی پابندی نہیں، چاہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ دن میں ہم بستری کرے یا رات میں، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ ہاں، البتہ چند حالت اور موقع ایسے ہیں جہاں مردوں کو عورتوں سے ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا۔ ان میں موقعوں کے علاوہ مرد سال کے جس مہینے میں یا جس دن چاہے اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے۔ پیارے دوستو، محرم میں ہم بستری کے بارے میں آپ کو تفصیل بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ وہ کون کون سے موقع ہیں یا حالت ہیں جن میں مرد اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا، یعنی وہ کون سی حالت ہیں اور کیسے کون سے موقع ہیں جن میں میاں بیوی آپس میں نہیں مل سکتے۔ تو دوستو، وہ موقع یا حالت جن میں میاں بیوی کا شرعی طور پر آپس میں ملنا ممنوع ہے، ان سب میں پہلا موقع ہے روزے کی حالت۔ رمضان کے روزے کو اللہ پاک نے مسلمانوں پر فرض فرمایا اور پھر اس مہینے کی پابندیوں میں فرما دیا کہ کھانے پینے کے ساتھ مردوں کے لیے یہ بھی حرام ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے اپنی شہوت پوری کریں۔ کہتے ہیں کہ شروعات میں روزے کی حالت میں ہم بستری منع نہیں تھی، لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس بات سے آگاہ فرما دیا، اس کے بعد روزے کی حالت میں ہم بستری سے منع کر دیا گیا۔ لیکن دوستو، اس بابرکت مہینے میں بھی ہم بستری صرف روزے کی حالت میں منع ہے۔ افطار کے بعد مرد چاہے تو اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، روزوں کی راتوں میں اپنی بیوی سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 187 تھی۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان جیسے مہینے میں بھی ہم بستری کو حرام نہیں کیا گیا، بلکہ صرف روزے کی حالت میں اس کو ناجائز کہا گیا ہے۔ دوسری جو حالت ہے وہ ہے احرام کی حالت، کہ جب حج اور عمرے کی نیت سے احرام باندھ لیا جائے تو طواف زیارت کرنے سے پہلے مرد کو اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے منع فرمایا گیا، اور مرد کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، جیسا کہ اللہ پاک کا فرمان ہے، حج کے مہینے مقرر ہیں، اسی لیے جو شخص اس میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ اور گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑا کرنے سے بچا رہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197۔ تیسری حالت اور موقع جس میں مرد کے لیے اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا ناجائز ہے، وہ ہے حیض اور نفاس کے دن۔ حیض یعنی ہر مہینے عورتوں کے خاص دن، اور نفاس یعنی کہ بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے، ان تقریباً 40 دن کا ہی عرصہ ہوتا ہے۔ ان دنوں میں بھی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے، اس کی ممانعت بھی قرآن پاک میں واضح طور پر بیان ہوئی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے،
حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک صاف نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ پاک نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اسی لیے مرد کے لیے اپنی بیوی سے اس حالت میں بھی ہم بستری جائز نہیں۔ اس کے علاوہ اعتکاف کی حالت میں بھی ایسی حالت اور ایسا موقع ہے کہ جس میں مرد اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اعتکاف کے دنوں میں اپنے آپ کو قید کر لیتا ہے۔ ان دنوں میں اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی عورت سے ہم بستری کرے۔ اور ایک اور حالت جو بیان کی جاتی ہے وہ ہے بیوی کی معذوری۔ اگر بیوی معذور ہو جائے تو مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ ان حالت کے علاوہ باقی تمام دنوں اور حالتوں میں مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 9 اور 10 محرم کو یا محرم الحرام میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری جائز نہیں، اور اس مہینے میں یا ان دنوں میں اپنی بیوی سے ہم بستری کی ممانعت کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو اس بات اور اس عقیدے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی کہ جس میں محرم میں ہم بستری سے منع کیا گیا ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے اسی لیے ہمیں اس میں ہم بستری جائز نہیں، تو وہ لوگ یہ بات جان لیں کہ قرآن پاک میں 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا گیا۔ محرم کے ساتھ باقی 3 مہینے بھی تو حرمت والے ہیں، پھر ان میں کیوں ہم بستری جائز ہے اور محرم میں ہی کیوں اس سے منع کیا گیا؟ پیارے دوستو، جس طرح میاں بیوی کی ہم بستری کو اس مہینے میں ناجائز سمجھا جاتا ہے، اسی طرح نکاح اور شادی کے بارے میں بھی اکثر لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جان لیں، صحیح بخاری میں ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک طویل اور نہایت قیمتی خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں یہ بات بھی بتائی، اس وقت زمانہ ایسی رفتار اور ہیبت پر آ چکا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا۔ 1 سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں 3 مہینے ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم الحرام تو مسلسل ہیں، اور ایک رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الآخر اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف فرمان کے مطابق ماہ محرم میں کیے جانے والے اعمال کا اجر بنسبت دوسرے دنوں اور مہینوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں روزے کے رکھنے کے حوالے سے ارشاد فرمائے، رمضان کریم کے بعد افضل ترین روزے اللہ تعالیٰ کے یہاں محرم الحرام کے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں فضیلت محض روزے رکھنے کی ہی نہیں، بلکہ اس مہینے کا ہر ایک عمل بنسبت باقی مہینوں کے بہت بڑا ہوا ہے۔ چنانچہ اعمال میں سے سب سے بڑا اور اہم عمل نکاح کا بھی ہے۔ معاشرے میں ماہ محرم الحرام سے متعلق کچھ ایسا تصور اور رجحان عام ہو چکا ہے کہ اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ شریعت کا مزاج اور احکام اس کی نفی کرتے ہیں۔ اسی لیے محرم کے مہینے میں نکاح جائز ہے، اس کو ناجائز یا حرام کہنا جائز نہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔